اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے کہ ان کے لیے کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ براہ راست کنیکٹ ہے، تعلق ہے حج سے، اور اسی لیے وہ لوگ جو قربانی کی نیت کرتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ عشرہ ذی الحج کا شروع ہو تو آپ بھی حاجیوں سے مماثلت کے لیے آپ اپنے ناخن ترشوانا چھوڑ دیجئے، بال کٹانا چھوڑ دیجئے، یعنی اس کا مطلب آپ احرام میں ہیں، ذی الحج کے احترام میں ہیں، حج کے احترام میں ہیں۔ بہت سارے جو ہے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اس نیت سے اپنے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہم حاجیوں کے ساتھ، ہم حج پہ نہیں ہیں، ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حاجیوں کی مماثلت کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، یہ جو رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو ترغیب دی گئی ہے عبادات کی، روزے کی اور قیام اللیل کی، وہ اس ذی الحج کے اس عشرے کے اندر دی گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو اس عشرے کے اندر خصوصی طور کے اوپر استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، تو ان کو اس کا اجر جو ہے وہ رب تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بہت تمہید کے ساتھ رمضان کے بعد اگر کسی عبادت کے پیریڈ کی بات کی گئی ہے تو وہ یہ ذی الحج کے یہ جو عشرہ ہے یہ والا۔ تو وہ لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے اوپر واجب نہیں ہے، تو اس لیے قربانی کا تعلق براہ راست استطاعت سے ہے، تو اس لیے وہ یہ والے عمل کر سکتے ہیں۔ میری فلسفہ تھوڑا سا بڑا مختلف ہے، میرا فلسفہ بڑا مختلف ہے۔ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ جو قربانی ہے، جب رب تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب میرے رب کے لیے ہے، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے لیے ہے، تو قربانی کی کاسٹ کبھی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ افورڈیبل نہیں ہے، کبھی بھی ایسی نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قربانی کی کوئی بھی شخص قربانی کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل میں آج کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کوئی سستے سے سستا قربانی کا حصہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں بھی 10 سے 12 ہزار روپے کا ملتا ہے، 10 سے 12 ہزار روپے کا حصہ مل جاتا ہے۔ میں کیلکولیٹر کے پہ نکال کے بتاتا ہوں کہ 10,000 روپے کا حصے کو اگر میں 365 دن پہ ڈیوائڈ کروں تو یہ 27 روپے بنتے ہیں ٹوٹل۔ آج کی مہنگائی ترین دور کی میں بات کو بتا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے ایک بات یہ بتائیے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، کون ایسا شخص ہے جو غریب سے غریب ترین جو آج 27 روپے کی سیونگ یہ سوچ کے دن کی نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے وہ قربانی کیوں کہ کروں گا، اور جب رب کا حکم آئے گا اور حاجیوں کے ساتھ مماثلت ہوگی اور مجھے اپنے آپ کا یہ تجدید عہد وفا کرنا ہوگا، مجھے اپنے وعدے کا اعادہ کرنا ہوگا، مجھے اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی، تو میں یہ 27 روپے اس لیے آج جمع کر لیتا ہوں۔ ایک اور خوبصورتی کتنی ہے اس قربانی کی، جو شخص افورڈ ہی نہیں کر سکتا، مستحق ہے، وہ یہ سارے قربانی کا حصہ پورا کا پورا خود استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو تقسیم کرے تو ایسا نہیں، لیکن وہ سارا کا سارا یہ قربانی کا حصہ جو اس کو گوشت کا ملے گا یہ وہ خود استعمال کر سکتا ہے۔ چلو میں اس کو اب ایک دنیاوی طریقے سے ایگزامپل کر کے بتاتا ہوں۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 27 روپے روز جمع کریں اور عید کے 2-3 دنوں کے اندر اس سارے گوشت کو خود موج مستی کر کے اڑا لیں؟ اب تو بہت اچھی ڈیل ہے نا۔ ایک آدمی باہر جاتا ہے، مطلب بند کباب بھی کھاتا ہے تو وہ بھی شاید 50 روپے کا آتا ہے، شربت کا گلاس باہر کھڑے ہو کے گنے کا جب پیتا ہے وہ بھی شاید 20-40 روپے کا آتا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے کھانے کے اندر تھوڑی سی تخفیف کرتا ہے تو 27 روپے بچا سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ رب تعالیٰ اس کو کیا مقام دے دے گا کہ اس کی قربانی کا ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور جو اس نے قربانی دی ہے وہ خود کا خود کنزیوم بھی کر لے گا، خود استعمال کر لے گا۔ تو مجھے ابھی بتائیے کہ کون ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ جی قربانی میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، قربانی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے
اپنے بچپن سے اور اب اپنے بچے کے بچپن سے بھی مجھے پتہ ہے بچوں کو آپ اپنے گھروں میں بھی یہ بات کر سکتے ہیں. بچوں کو گھر جاتے ہیں عیدی ملتی ہے, بچے پاس ہو جاتے ہیں ان کو ظاہر پیسے ملتے ہیں, بچوں کی سالگرہیں ہوتی ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. ویسے بھی آپ کسی کے گھر پورے سال جاتے ہیں, نانا نانی دادا دادی چاچا چاچی کچھ نہ کچھ بچوں کے ہاتھ میں 150 روپے ضرور دیتے ہیں. وہ بچے باہر جا کے چاکلیٹیں اور آئس کریم اور گولے گنڈے کھا لیتے ہیں. آپ ایک غلہ رکھتے ہیں بچے کا کہ بیٹا 30 روپے تو اس میں ڈال دیں, اور اس کو کیلکولیشن میں بھی لگا دیں. 365 دن کے بعد جب اس کے پاس یہ اپنے پیسے 10-12 ہزار روپے آ جائیں گے, اب 10,000 روپے کی قربانی کتنی شوق سے کرے گا وہ. تو اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب یہ رب تعالیٰ کے وعدے کا اعادہ ہے تو پھر تو یہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے کہ میں یہ قربانی نہیں کر سکتا.